آگے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ اشکال ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے مرید نے تو خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر بیان کی تھی، لیکن آگے سے کہتے ہیں نہیں، تعبیر وہ تو خواب بھی دیکھا تھا لیکن بیداری میں بھی ساتھ میں کہا تھا. تو اشرف علی تھانوی صاحب کو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم ڈرو اللہ سے، تم نے کیا کہہ دیا ہے. حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے کہ تمہارا پیر جو ہے اتباع سنت ہے، تو یہ ایک ٹکٹ کے اندر دو مزے کر رہے ہیں. آگے ان کا یہ اشکال ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا؟ آپ ان پہ کیا جواب دینا چاہیں گے مرزا صاحب کو؟ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. الامداد رسالے کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. مرید نے خواب کے اندر یہ کلمات کہے ہیں، تو مرزا صاحب کہتے ہیں جی خواب کے اوپر حکم نہیں ہے. یہ بات ختم ہو گئی. تو خواب کے اوپر تو ویسے بھی حکم نہیں لگتا، بات ختم ہو گئی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بیداری کے اندر اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اب جب وہ بیدار ہوا ہے تو اب دیکھیں مرید کی کیفیت دیکھیں آپ. مرید نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا ہے. تو گویا کہ وہ خود بھی اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ غلط سمجھ رہا ہے. وہ صحیح تو نہیں سمجھ رہا. کہتا ہے یہ میری زبان سے کیا نکلا. تو وہ کہتا ہے میں اس کو صحیح کرنے کے لیے میں اپنی زبان سے وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ میرے سے غلط ہو گیا ہے. تو اب بھی وہ درود شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اشرف علی کا نام نہیں کر رہا ہے. اب آپ صرف ذرا کیفیت پر غور کریں نا. یہ وہ کیفیت ہے کہ وہ ابھی ہڑبڑا کر اٹھا ہے. اور بعض دفعہ انسان کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے تو اس کے اثرات اس کے جسم پر کتنی دیر تک مرتب رہتے ہیں. جسم کافی دیر تک وہ لرزتا رہتا ہے. اب اس میں آگے یہ الفاظ ہیں کہ بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں. وہ خود کہہ رہا ہے. گویا کہ مرید نہ اس کو خواب کے اندر صحیح سمجھ رہا ہے، نہ بیداری کے اندر صحیح سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آتا ہے اور آ کر خواب بیان کرتا ہے، پورا واقعہ بیان کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے خواب کی تعبیر بتائی ہے یا وہ اس کی بیداری کی تعبیر بتائی ہے؟ تعبیر تو انہوں نے خواب کی بتلائی ہے نا. تو خواب کی تعبیر بتلا کر کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا جو شیخ ہے وہ متبع سنت ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ نبی ہے. تو سنت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی. تو یعنی آپ کا شیخ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا. تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا جی میں نے 3 دن اپنے اعمال کا جائزہ لیا تو میں نے اپنے اعمال میں سے کوئی عمل بھی خلاف سنت نہیں پایا. تو وہ سنت کی اتباع کرنے والے تھے. بعض دفعہ دیکھیں ایک خواب کچھ ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے. اب ان بیچاروں کو خوابوں کی تعبیروں کا کیا پتہ. یہ کہتے ہیں جی وہ خوابوں کی تعبیر بھی ہم سے پوچھ کے بتائی جائے کہ ہم جیسے کہیں اس کی تعبیر ایسے ہو. یہ تو پوچھنا پڑے گا نا کہ خوابوں کی تعبیر کے جو امام ہیں ان سے. اب مثال کے طور پہ یہ انجینئر ہے، تو اب میں کہوں جی یہ پیچ ایسے ہونا چاہیے تھا، نٹ ایسے ہونا چاہیے تھا، اور یہ ایسے ہونا چاہیے، یہاں لگنا چاہیے. تو یہ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ ہمارا شعبہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں لگنا چاہیے. تو یہ خوابوں کی تعبیر جن کا شعبہ ہے وہ بتائیں کہ کس کی تعبیر کیا ہے. بات وہ خواب اچھا ہوتا ہے، اس کی تعبیر بری ہے. تو ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، ام الفضل نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستی عطر میں سے ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود کے اندر آ کر گرا ہے. اور انہوں نے کہا یہ تعبیر شاید بری ہے، اس کی تعبیر بری ہوگی. وہ گئے، انہوں نے یا رسول اللہ میں نے ایک برا خواب دیکھ لیا. خود کہہ رہی ہیں، حدیث میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے بتلایا. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب کہا، اس کا مطلب یہ کہ میری اولاد میں سے کوئی تیری گود کے اندر کھیلے گا. خواب برا تھا، تعبیر اچھی تھی. اچھا مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، یہ تو خواب والی بات ہوگی. اب مسلم شریف میں واقعہ آتا ہے، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اس پر باب بندہ ہے کہ اللہ بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے. اس پر باب یہ باندھا اور حدیث نقل کی کہ ایک آدمی لک تک میدان کے اندر اس کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا. یہ خلاصہ سنا رہا ہوں اس کا. تو وہ اونٹ گم ہو جاتا ہے، تو بندہ ایک جگہ آ کے لیٹ جاتا ہے. اسے اپنی موت کا پورا یقین ہو جاتا ہے کہ میرا اونٹ اب مجھے نہیں ملے گا. اچانک اس کا اونٹ اسے دوبارہ مل جاتا ہے. وہ سوتا ہے تو اونٹ ملتا ہے، تو جیسے بیدار ہوتا ہے تو اپنے سامنے اونٹ کو دیکھتا ہے. تو خوشی سے اس کی زبان سے بیداری کے عالم میں یہ نکلتا ہے کہ اللہ کو کہتا ہے کہ انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. بیداری میں کہہ رہا ہے. اب اللہ کو بندہ بنا دینا، خود رب بن جانا، یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مرزا شکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، ورنہ کہتا کہ نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا. آپ نے صرف کہا کہ اس سے خطا ہو گئی. کیا مطلب؟ یعنی غلطی سے اس کی زبان سے نکلا. آپ نے یہ نہیں کہا تو نے کفر کر لیا، تو توبہ کر، یہ کر، وہ کر. تو یہ غیر اختیاری طور پر جو کلمات منہ سے نکل جائیں ان پر حکم نہیں لگتا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا.
کہ اللہ ہمارے ان اعمال کا مواخذہ نہ کرنا جو ہم سے کیا ہو جائیں، غلطی سے سرزد ہو جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن و حدیث میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو اس لیے اس واقعے کو غلط رنگ دیا جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر بھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا۔ جو کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے وہ ہمیں دکھلا دیں، اور کلمہ ان پر کفر کا فتویٰ ہم سے لے لیں۔ ہم کہیں گے کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے تو وہ کافر ہے۔